السلام علیکم، آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ ایرانی صدر کی آمد ہے، تو اس حوالے سے کچھ بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایرانی صدر کے آنے سے خطے پر کیا اثرات پڑیں گے، معاشی طور پر پاکستان کو کیا فوائد ہوں گے، کن اہم معاملات پر گفتگو ہوگی صدر پاکستان، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے ساتھ، اس پر کچھ بات کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا تیل اور گیس کے حوالے سے پاکستان کے مسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، مستقبل میں پاکستان کو یہ مسائل نہیں ہوں گے توانائی کے شعبے میں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا میں پانسا پلٹ دیا اور گنڈاپور کا جو پروجیکٹ تھا وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے، تو کیا وجوہات تھے، کون لوگ ناراض تھے، اس میں 3 گروپس کون سے تھے اور سہیل افریدی نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے پاکستان آمد کے حوالے سے۔ گو کہ یہ دورہ شکریہ کے حوالے سے ہے، جو پاکستان نے ایک اہم ترین سفارتی کردار ادا کیا اور ایک خوفناک جنگ کو نہ صرف پھیلنے سے روکا بلکہ ایران کو 47 سال کے آئسولیشن سے بھی نکالا، جو گزشتہ 47 ایئرز سے ایران ایک تنہائی کا شکار تھا۔ اقوام متحدہ کے سینکشنز تھے، امریکی پابندیاں تھی، وہ اپنا تیل اور پیٹرو مصنوعات اور گیس تمام چیزیں عالمی مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتا تھا، تو یہ پاکستان ہی ہے جس نے ایران کو اس تنہائی سے نکالا اور اسے پوری دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا ہے تقریباً۔ اب آگے جو معاملات ہوں گے وہ تو ظاہر ہوں گے، پھر اس پر بات کریں گے۔ ایرانی پریزیڈنٹ آئیں گے تو ایک منصوبہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگی، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ۔ یہ 1995 میں بنیادی طور پر اس منصوبے کے حوالے سے کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں کام ہوا تھا، لیکن پھر 2013 میں آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے اور ان کے آخری ایام تھے جب وہ تقریباً وہ ٹینیور ختم ہو رہا تھا، تو انہی دنوں انہوں نے اس منصوبے کو اثر نو ترتیب دیا اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ لیکن اگر پاکستان اس وقت یہ منصوبہ ایران کے ساتھ شروع کرتا تو پھر بہت سارے مسائل پیش آتے۔ اب یہ پارس گیس فیلڈ آئل جو وہاں سے پاکستان گیس پائپ لائن آئے گی، تو یہ 2775 کلومیٹر ہے اور اس میں سے 900 کلومیٹر جو ہے وہ ایران کے اندر ہے اور باقی پاکستان اس کو بنائے گا۔ ایران نے اپنا تقریباً ایک بڑا حصہ، بتایا جاتا ہے کہ 70% حصہ انہوں نے مکمل بھی کر لیا ہے، لیکن چونکہ بیچ میں سینکشنز تھے، امریکی پابندیاں تھی، اب اگر پاکستان اس منصوبے پر جاتا تو ایران کے حوالے سے $4 کروڑ سے اوپر منصوبے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ظاہر یہ تو اربوں ڈالر کا منصوبہ تھا، اگر پاکستان اس میں جاتا تو پھر عالمی عدالت میں وہ جاتے اور تقریباً $18 ارب پاکستان کو جرمانہ ہو سکتا تھا، اس لیے پاکستان نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اب تو چونکہ سارا سینیریو چینج ہو چکا ہے، پورا منظرنامہ بدل گیا ہے اور پاکستان کا چونکہ ڈپلومیٹکلی بہت اہم کردار ہے، اس لیے ایران نے جب پاکستان بنا 1947 کو، تو سب سے پہلے دنیا میں ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ اب جب کہ یہ منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے اور ایران نصف صدی بعد آئسولیشن سے نکل آئے، تو پہلا دورہ بھی ایران پاکستان کا کر رہا ہے۔ اب یہ معمولی دورہ نہیں ہے، اس میں ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور 70 افراد کا ایک بڑا وفد بھی ان کے ساتھ ہے۔ گو کہ چند گھنٹوں کا دورہ ہے، آج ڈنر کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے، لیکن ایک جسچر دیا جا رہا ہے۔ یہ جسچر اس حوالے سے 2 حوالوں سے دیا جا رہا ہے، ایک شکریہ کے حوالے سے اور ایک مستقبل کے حوالے سے۔ اب 2 چیزوں پر پاکستان اور ایران آگے بڑھیں گے، یہ میں اس کو T2 بولتا ہوں، یعنی 2 ٹی کے حوالے سے، ایک ٹریڈ اور ایک ٹیررزم۔ تو
टेररिज्म तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसमें माजी में चूंकि ईरान का किरदार काबिल सताइश नहीं था, वो सारे कुलभूषण और वो कहाँ से आते रहे, लेकिन अब ईरान की पॉलिसी में एक ड्रास्टिक तब्दीली देखने में आएगी। जाहिर है कि वो जो पहला दौरा फौरी तौर पर कर रहे हैं चंद घंटे के अंदर अंदर, तो इससे सब कुछ वाज़ेह हो रहा है। ट्रेड जब टेररिज्म पर जब तक काबू नहीं पाया जाएगा तो फिर उस वक्त तक ट्रेड का तस्वर नहीं किया जा सकता, चूँकि बलूचिस्तान के अंदर BLA और दूसरे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनका बहुत बड़ा किरदार है, और चूँकि ईरान है दूसरे साइड पर, तो पाकिस्तान और ईरान पहले टेररिज्म के हवाले से कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से और एक पॉलिसी तरतीब देंगे ताकि बलूचिस्तान में पहले सूरत हाल पुरअमन हो। उसके बाद दूसरा जो फेज़ है वो ट्रेड का होगा। ईरान के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर यानी फैसलाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद है और चंद घंटों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है ईरान तफ्तान बॉर्डर पे। लेकिन पाकिस्तान को तवानाई के मसाइल का सामना है, गैस नहीं है, तेल नहीं है, और ये कमी का सामना है। ईरान अगर अपना तेल मार्केट में ले आए तो उसके पास तेल के ज़खायर मुत्तहिदा अरब अमारात के बराबर हैं, यानी सऊदी अरब से थोड़े से कम। इसी तरह इराक के तेल पर भी कंट्रोल ईरान का होता है, तो अगर ये दोनों बाम मिल जाए तो ये सऊदी अरब से भी ज़्यादा ज़खायर हैं। और फिर पाकिस्तान करीबी है लेकिन कुछ मसाइल भी हैं। गैस के हवाले से जो LNG का मुआहिदा कतर के साथ हुआ है वो 2031 तक है, और चूँकि यहाँ पर गैस की किल्लत का सामना है, मसाइल है बहुत ज़्यादा, महंगा भी पड़ रहा है। अब ईरान के साथ नया मुआहिदा होगा तो फिर उस मुआहिदे का क्या बनेगा, क्योंकि 4 साल उसमें रहते हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिकली एक पॉजिटिव जेस्चर आ रहा है तो ये इसको तब्दील भी कर सकते हैं, यानी कतर को राज़ी भी किया जा सकता है कि उस मुआहिदे को ख़त्म किया जाए। एक और मसला, ईरान ने जो तेल बेचेगा तो वो तो आलमी मार्केट ओपेक और वो उसकी कीमतें बराबर फिक्स करती हैं, तो ज़ाहिर है वही। लेकिन ईरान पाकिस्तान को ये दो मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात होते हैं और एक दूसरे को रिलीफ देते रहते हैं, इंसेंटिव्स देते रहते हैं, तो ईरान पाकिस्तान को खुसूसी पैकेज दे सकता है, यानी तेल और गैस पाकिस्तान को सस्ता पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी कम होंगे, क्योंकि बहरी जहाज़ों के ज़रिए जो तेल आता है तो उस पर टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे अखराजात बहुत ज़्यादा वो भी कम पड़ जाएंगे। तो अभी ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये अभी ब्लैक एंड वाइट में नहीं आए, लेकिन इम्कानी तौर पर ये चीज़ें होंगी। आज प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान आएंगे तो इस हवाले से बुनियादी नुकात पर बात होगी और फिर बाद में उनको दोनों ममालिक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब गैस का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 9 अरब मुकाब मीटर गैस, तो इतना गैस पाकिस्तान आ जाए तो इसकी इंडस्ट्री तो चल पड़ेगी और सबसे बड़ी मार्केट ही ईरान होगा। तो ये यहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ पर तवानाई है, तो ये दोनों ममालिक के मफादात मुश्तरक होते जा रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई पॉजिटिव बेहतर होती जा रही है। पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक विन भी मिला है पूरी दुनिया में, ग्लोबली। ईरान बहुत शुक्रगुजार है, इसीलिए आज प्रेसिडेंट दौरे पर आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मुस्तकबिल के हवाले से बहुत मुस्बित तासुर दे रहे हैं। यानी ये मामलात सिर्फ गैस और तेल तक महदूद नहीं रहेंगे, इसको दूसरे मार्केट्स तक भी फैलाया जाएगा। जिस तरह मैंने इंडस्ट्री की बात की, अब फैसलाबाद, लाहौर, कराची बड़ी इंडस्ट्री रुकी हुई है क्योंकि हमें तवानाई की कमी का सामना है, और ज़ाहिर है उसके लिए जो गैस दरकार है, जो बिजली दरकार है, जो तेल दरकार है, वो हमारे पास उसकी बहुत कमी भी है। मुआशी मुश्किलात का भी हम शिकार हैं। तो एक नया रूट जो है, एक नई मंडी जो है वो हमारे सामने खुल रही है। इसी तरह ईरान को भी बहुत से इंसेंटिव्स मिलेंगे, यानी जो CPEC है, गवादर तो वो ईरान को इंतहाई नज़दीक पड़ता है।
ایران سے سینکشنز ہٹا دیے جائیں گے تو اپنا سارا مال بیچنے کے لیے گوادر آئے گا، جس سے پاکستان کو ایک بہت بڑا ٹیکس کلیکشن اس کو ملے گا اور پاکستان کے پاس بہت بڑا زر مبادلہ اس سے آئے گا۔ تو یہ تمام امکانی طور پر باتیں ہو رہی ہے، لیکن جو موجودہ منظرنامہ ہے وہ اس کو تقویت دے رہا ہے اور مستقبل میں اس کے اچھے اثرات آئیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ دوستو، میں کچھ دن پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ گنڈا پور پروجیکٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب بجٹ پہ جو آپ نے دیکھا کہ پختونخوا اسمبلی کے اندر بہت سے چینجز دیکھنے میں آئے، یعنی گنڈا پور کی شخصیت اسی طرح ڈیشنگ گو کہ ایم پی ایز ان کے آس پاس رہے، لیکن یہ جو ناراض ایم پی ایس تھے 35 ممبران، جس کا میں بہت پہلے انکشاف بھی کر چکا تھا کہ گروپ سامنے آ سکتا ہے، اس میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک لوگ وہ تھے جو اپنے اسکیموں پر ناراض تھے کہ بھئی ہمیں اسکیمیں نہیں ملی، ہمیں کام کرنے کے لیے فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، ان چیزوں پہ ان کی ناراضگی تھی۔ دوسرا گروپ جو ناراض تھا وہ کابینہ کے حوالے سے ناراض تھا کہ کابینہ میں ہمیں موقع نہیں دیا گیا، فضل الہی یا اس طرح کے، مشتاق غنی، یہ اس طرح کے لوگ، قاسم علی شاہ پشاور والے، ایک یہ گروپ ناراض تھا۔ تیسری ناراضگی جو تھی وہ گنڈا پور کے قریبی لوگوں کی تھی۔ اب پہلے والے جو 2 گروپ تھے جن کو اسکیمیں نہیں ملی تھی، فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی، ان کو تو سہیل افریدی نے کوآرڈینیٹ کیا اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو بجٹ میں ایڈجسٹ کریں گے، آپ کی تمام اسکیمیں بھی، آپ کو فنڈنگ بھی دیں گے، وہ مسائل اس نے حل کر دیے۔ ساتھ ساتھ جو ثوابدیدی فنڈ ہے چیف منسٹر کا، جو پرویز خٹک کے دور میں 3 کروڑ تھا، محمود خان کے دور میں 4 کروڑ تھا اور پھر گنڈا پور اسے 50 کروڑ پہ لے گیا تھا، سہیل افریدی اسے 4.5 ارب پہ لے گیا، یعنی اس کے جیب میں 4.5 ارب روپے ہوں گے۔ تو 4.5 ارب روپے ہوں گے تو 50 ممبران 1.5 ارب پہ راضی بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ ثوابدیدی فنڈ سے ان کو۔ تو ایک تو انہوں نے یہ معاملہ حل کر لیا۔ دوسرا گروپ جو تھا جو کابینہ پہ ناراض تھا، ان کے ساتھ ان کے کچھ انڈیویجول میٹنگز بھی ہوئی اور کہا ہے کہ ہم ایکسٹینشن کریں گے، چونکہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کے مسائل درپیش ہے، وفاق کے ساتھ بھی مشکلات ہیں، کچھ مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ہم نکلیں گے تو ہم کابینہ کو ایکسٹینڈ کریں گے اور پھر آپ کے گروپس کو نمائندگی دیں گے۔ ایک تو وہ، البتہ گنڈا پور کا گروپ جو ہے وہ 14 یا 15 لوگ تقریباً، تو جو 35 لوگ تھے وہ شرنگ ہو کر 14-15 پر آ گئے ہیں۔ سہیل افریدی فی الحال گہرے پانیوں سے نکل گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سہیل افریدی کی کچھ ظاہری اور کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ محسن نقوی کے ساتھ بھی وہ رابطے میں، فیڈرل گورنمنٹ کے 1-2 اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، میرے معلومات کے مطابق رانا ثناء اللہ سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور پھر پشاور کے ان در دیوار میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن در دیوار کا ذکر ہم نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔